چلیں جی، جو ممبران مصروفیات کے کارن بزی ہیں تو ان کو یوٹیوب کا بھی لنک انشاءاللہ مل جائے گا میٹنگ کے بعد. تو جلدی سے شہزادو اپنے ممبران کو لے آئیں تاکہ ایک ان کو بھی سیکھنے کو کچھ ملے اور آپ لوگوں کو بھی کچھ سیکھنے کو ملے. دیکھیں، روزہ رکھ کے آپ لوگوں کو میٹنگ دیتے ہیں، میں کوئی آپ احسان تمی نہیں کر رہا، اور نہ ہی میرا اپنا ذاتی بزنس ہے فورسیج. آپ بولیں کہ میرا ذاتی ہے، میں اس کا پروموشن کر رہا ہوں، ایسا کوئی سین نہیں ہے. سر ہم آئے ادھر پیسہ کمانے، ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم نے مشکلات کاٹی ہیں، اس لیول پہ ہم آئے ہیں، وہ بآسانی سے آپ ہمارے لیول پہ بیٹھ جائیں. سر آپ کو سکھانے والے ہم ہیں، ٹھیک ہے، سکھانے والے ہم ہیں، سیکھنے والے آپ ہونے چاہیے، تبھی آپ کامیاب ہوں گے، تبھی آپ آگے بڑھیں گے. دیکھیں نا، جس بندے نے کام سر کرنا ہوتا ہے نا، اسے بشاک کچھ بھی نہ سکھاؤ، کچھ بھی نہ سکھاؤ. ماشاءاللہ جو لوڈی عوام ہوتی ہے نا، ممی ڈیڈی، ٹھیک ہے، ان کی شادی ہو جاتی ہے نا، اگلے گھر جاتی ہے نا، تو ان کو کھانا پکانا نہیں آتا، لیکن حالاتوں کے کارن وہ کھانا پکانا بھی سیکھ جاتی ہیں اور روٹیاں پکانا بھی سیکھ جاتی ہیں. اب گھر والوں نے تو نہیں سکھایا، لیکن اپنی جو ہوتے ہیں نا اندر کا انسان، وہ جا کے کہتے نہیں جی میں نے کرنا ہے. اور جس بندے نے سر کام نہیں کرنا بھی نہیں ہوتا، جس نے کرنا نہیں ہوتا نا، اس کو بے شک آپ سونے کا تاج بھی پہنا دیں، اس نے کام نہیں کرنا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو بات سمپل سی یہ ہے، جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے نا، تو وہ خود ہی کر لیتے ہیں. سر مجھے آدھ دن تک اپلائی نہیں کہا کہ بھائی تم میٹنگ دے، مجھے آدھ دن تک اپلائی نہیں کہا یہ کر وہ کر. وہ بھائی ہم خود ہی کر رہے ہیں کام، ہمیں پتہ ہے کہ ایک نمبر بزنس ہے، ٹھیک ہے. ہم کیوں اگلے کا اپنے اوپر مغز ماری کرواتے رہیں، کیوں کرواتے رہیں اس کو اپنے اوپر. تو شہزادو یہ وقت ہے، یہ سنبھل جاؤ اللہ کے بندے. سبھی نے آن لائن بزنس کی طرح سپیڈ سے آنا ہے، تو ابھی آپ کو موقع ہے کہ ابھی پاؤں جما لو، ٹھیک ہے. تو بھائی بندے بڑے آنے ہیں، فیکٹریوں کے بڑے مالک آنے ہیں، اللہ کے بندوں اسٹوڈنٹ آنے ہیں، بڑے بندے آپ لوگوں کو ملنے ہیں. لیکن کچھ پتہ بھی ہونا، کچھ ٹیم بھی ہونا، کچھ سلاٹ بھی ہونا، کچھ انکم بھی ہونا. ایسے تو نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ مجھے بزنس مین بندہ مل جائے، اور بھائی اگلا بندہ دیکھتا ہے کہ کتنی محنت ہے. اور بھائی 3 پیس سوٹ ڈالا ہو نا، تو بندے کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ کوئی بزنس مین بندہ، بے شک کوئی کام ہی نہیں کرتا ہوتا ہے، لیکن اس کے کپڑے تو بتاتے ہیں نا کہ بھائی اس نے خرچہ کیا ہوا اپنے اوپر. تو اسی طرح بزنس بھی ہے، جب آپ بزنس کے اوپر کچھ خرچہ کیا ہوگا، بزنس کے اوپر آپ نے محنت کی ہوگی نا، فورس ایج کے اوپر، تو دوسروں بندوں کو پتہ تب ہی چلے گا بھائی آپ نے محنت کی ہوئی ہے. اب سر شہزاد کی انکم ہوتی ہے، ہماری ہوتی ہے، میم لیبا کی، وسیم کی، مدیہ کی، کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ آپ کو ریزن نہیں پتا، آپ یہ سمجھتے کہ ان کے تو موجے ہیں. اور سر یہ زیرو سے سٹارٹ کیا تھا، تو محنت کر کے ہم بیٹھے، ہمارا اب مشکل ہی نہیں ہے، کھپنا نہیں پڑتا عوام کے اوپر. سمپل ایک وائس کرنی پڑتی ہے جی. ماشاءاللہ ہم ادھر کام کر رہے ہیں، ہم بھی پہلے زیرو پہ تھے، ماشاءاللہ اب کامیاب ہو گئے ہیں، جو آ رہے ہیں ہم ان کو بھی کامیاب کر رہے ہیں. یہ دیکھیں میرے ٹیم ممبر ہیں، ان کو کام سکھایا، ماشاءاللہ آج اس لیول پہ آپ کو بھی سکھایا جائے گا، آپ بھی ہیں. بندہ کہتا ہے یہ لے سر پیسے پکڑے اور جوائن کرا دیں، وہ سر بتایا کبھی نہیں ہے یہ چیز ہے وہ چیز ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. محنت جب کر لو گے نا آپ، تو آگے مشکلات نہیں ہیں. 3-4 مہینے کھپ ہے، مشکل ہے، سلاٹ ہیں، ٹیم کو سمجھانا ہے، سکھانا ہے، ڈائریکٹ پارٹنر کو چلانا ہے، سلاٹ اچھے کر لینے ہیں، انکم اچھی کر لینی ہے، تو اس کے بعد مشکل نہیں ہے. اس کے بعد آپ کی ایک چھوٹی سی وائس کے اندر اتنی پاور ہو جائے گی نا سر، آپ سمپل بندے کی بات کریں گے نا، اتنی عزت دے کے آپ کو کہے گا سر جی اب بھی دیتا ہوں. تو آپ بولیں گے یار اتنی عزت کیوں دے رہے؟ تو بھائی آپ کی محنت سے آپ کی عزت ہونی ہے. سر گھر والے آپ کو نا بڑی باتیں سناتے ہیں نا، تو آگے سے آپ جواب دو نا، تو وہ آپ کو بہت باتیں پھر سنائیں گے اور بہت انسلٹ کریں گے آپ کی، ٹھیک ہے نا. تو بات سمپل سی یہ ہے کہ گھر والوں کو جواب نہیں دے سکتے آپ، ٹھیک ہے. آپ نے جواب دینا ہے تو اپنی قابلیت، اپنی محنت سے جواب دینا ہے. تو زندگی بھر منہ چپ ہو جائیں گے، رشتہ دار، پڑوسی، گھر والے، کزن، جتنے بھی ہیں نا، اسی کشمکش میں ہیں. مجھ سے بھی میرا دوست پوچھتا ہے ہاں جی کیا کرتے ہو، میں کہتا فورس. اچھا ابھی تک چل رہی ہے؟ میں مسکرا کے ہنس کے کہتا ہوں کیوں، خیریت تو ہے، کوئی ایپ تو ہے نہیں جو بھائی بند ہو جائے، یہ تو سسٹم ہے لائف ٹائم تک دینے والا. اچھا اچھا اچھا. ایک اور میرا دوست آگے کہتے ہیں حمزہ بھائی کیا بننا آپ نے، کتنا کما لیا، یہ $3-4 ہزار کما لیے ہوں گے آپ نے. میں نے کہا نہیں یار اتنے تو نہیں، کوئی زیادہ ہی کما لیے، 85 سے ابو ہو گئے ہیں. اس کے بعد وائس ہی نہیں کی اس نے. وہ بھائی محنت سے جواب دے رہا ہوں اگلے کو،
اگلا ایسا چپ ہوتا ہے لائف ٹائم تک وہ بول نہیں سکتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محنت آپ اتنی کرو، محنت سے آپ اگلا بندے کو موقع ہی نہیں ملے گا. سر آپ کی والدہ ہے نا ماشاءاللہ گھر میں کام کرتی ہیں، گھر سنبھالا ہوا ہے، تو کبھی ان کے اوپر کوئی بات آتی ہے؟ نہیں آتی، کیونکہ انہوں نے گھر سارا سنبھالا ہوا ہے، وہ اپنی محنت سے سارا گھر سنبھالا ہوا ہے. کبھی آپ کچھ کہہ نہیں سکتے. بیچاری 12 مہینے لگاتار کام کرتی ہیں، ایک دن بھی چھٹی نہیں ہوتی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، مثال دیسی اس طرح کی دیتا ہوں تاکہ آپ کے دماغوں میں بیٹھ جائے. تو بھائی محنت آپ نے اپنی ذات کے لیے کرنی ہے، ہم پہ کوئی تمہیں احسان نہیں کرنے. پھر بتا رہا ہوں کہ بھائی جس نے کام کرنا ہوتا ہے نا وہ خود ہی لگ جاتا ہے، اور جس نے نہیں کرنا ہوتا بے شک سونے کے تاج بھی پہنا دو، انہوں نے کام نہیں کرنا، وہ احسان کرتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو شہزادو بزنس آپ کا اپنا ہے، ذاتی بزنس ہے. نوکریاں تو سر ہر کوئی کر سکتا ہے. آپ استادوں کو مطلب وہاں پہ بوس استاد، کسی کو استاد آپ بولو گے، کسی کو بوس بولو گے، کسی کو بھائی بولو گے، وہاں پہ ان کو خوش کرنے کے لیے نا آپ کو ٹائم پہ جانا پڑتا ہے. ان کو خوش کرنے کے لیے 2-4 جوڑے جوتوں کے زیادہ سیل کرنے، ان کو خوش کرنے کے لیے ان کو دکھانا پڑتا ہے. چھٹی کرو تنخواہ کٹتی ہے، خوشی غمی میں آپ جا نہیں سکتے. 12 گھنٹے 10 گھنٹے کے آپ پابند ہو، جس میں 20,000 30,000، لیکن مجبوری ہے، گھر میں آٹا چینی تو ختم ہو گیا نا، تو وہ پورا کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ کرنا پڑتا ہے. وہ میں سمجھتا ہوں آپ کی بات، آپ رائٹ ہو، مڈل کلاس لوگ سب رائٹ ہو، میں رانگ کسی کو نہیں کہہ رہا، جاب کر رہے ہو رائٹ ہو، یہ نہیں ہے. لیکن آپ کی سوچ اتنی ہی رہ گئی ہے. 1000 والی 800 1200 کما لیے، بس یہ بہت ہے، الحمدللہ بہت ہے. اور بھائی غریبوں نے تو الحمدللہ ہی کرنی ہے نا، اللہ کی ذات. اور بھائی وہ کما جو نہیں زیادہ سکتے، ان کی سوچ اتنی ہوگی، انہوں نے آگے کیا سوچنا ہے، ان کی سوچ اتنی ہو گئی ہے، وہ زیادہ کما نہیں سکتے. کون نہیں چاہتا کہ بھائی گاڑی ہو، کون نہیں چاہتا کہ بنگلے ہوں، کون نہیں چاہتا کہ اے سی لگاؤ گھر میں اور سکون کی لائف جی رہے ہو، کون نہیں چاہتا اپنے فیملی کو ٹائم دے، کون نہیں چاہتا اپنے بچوں کو ٹائم دے، کون نہیں چاہتا اپنی ماں باپ کو ٹائم دے. ہر کوئی چاہتا ہے نا، لیکن مجبوری ہے، پیٹ سال لگا ہوا ہے. جو بیچارہ صبح کام کر وہ رات بھی کر رہا ہے، چل یار تھوڑی سی پیسے ایکسٹرا ہو جائیں تو کمیٹی ڈال لوں، موبائل لے لوں گا، بائک لے لوں گا، چل گھر کا کام کروا لوں گا، چل فلانی چیز لے لوں گا. بس اسی کشمکش میں لگی پڑی ہے دنیا. ٹھیک ہے، تو ہوش ہی نہیں ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے، گھر میں کیا ہو رہی ہے تربیت، کوئی پتہ، ہوش ہی نہیں ہے، حقوق ادا ہو نہیں رہی ہیں، پھر کہتے ہیں برکت نہیں ہے. تو شہزادو بزنس کے اندر ہی برکت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اپنی تجارت کرو، تجارت میں بہت فائدہ ہے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کرنے لگا ہوں کہ بندے کہتے ہیں نا کہ سر جی اس میں تو بندی جوائن کرانا ضروری کیوں ہے، بڑی مزے کی ہائے ہائے جواب دینے لگا ہوں، سنیے گا کان کھول کے. اب سر جی آپ کے گھر میں بجلی کا بل آتا ہے، آپ پے کرتے ہو، مہینے کے بعد آپ پے کرتے ہو نا، وہ پیسے کس کو جاتے ہیں؟ آف کورس واپٹا والوں کو. تو آپ کے پیسوں سے واپٹا والوں کی تنخواہیں بن رہی ہیں، وہ اپنے گھر میں کھا پی رہے ہیں. سر آپ کا پیسہ وہ لے رہے ہیں، ایسے ہی ہے نا، لیکن آپ کو سہولت بھی دے رہے ہیں، پیسہ ان کو جا رہا ہے. اب ٹماٹر والی ریڑھی کے اوپر آپ ہو، ٹماٹر لینے جاتے ہو 100 روپے کلو، ٹماٹر اس سے لے لے تو پیسے اس کو دے رہے، تو وہ پیسہ کدھر جا رہا ہے؟ اس کے گھر جا رہا ہوتا ہے. آف کورس ایسے ہی ہے نا. تو سر پیسے کے بدلے ہی پیسہ ملتا ہے، یہ سمجھ گئے ہو بات، مائنڈ میں بٹھا لو، دماغ میں بٹھا لو کہ پیسے کے بدلے ہی پیسہ ملتا ہے، یہ دنیا کا دستور ہے. لیکن اس کے اندر ایک چیز آ جاتی ہے، شرعی حقوق. حقوق ایک ہوتے ہے چیز کا حق ادا ہوتا ہے، حق دنیا کی کوئی چیز کا حق ادا ہو رہا ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے آپ پیسے دے رہے ہو تو وہ شرعی حلال ہو جاتی ہے، وہ حرام کی زپ میں آ ہی نہیں سکتی. جیسے کہ آپ کے باغیچے میں پھل لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، وہ پھل آپ بیچ رہے ہو مارکیٹ کے اندر، وہ پیسہ آپ کو آ رہا ہے، وہ حلال ہے یا حرام؟ آف کورس حلال ہے، کیونکہ آپ نے محنت کی ہے، پودے کو پھل دینے تک کی محنت کی ہے، تو وہ آپ کے گھر کے اندر لگا ہوا ہے، آپ بیچ رہے ہو اس کو، مثال دے رہا ہوں، اس کے پیچھے آپ کو پیسہ مل رہا ہے، وہ ایک حقوق ادا ہو رہا ہے کسی چیز کا. اسی طرح فورس ایج کے اندر $BUSD اسپرٹ کرنسی ہے، سلاٹ ہے، ڈیجیٹل کرنسی ہے، اس کا حقوق ادا ہو رہا ہے، فی نفسی جائز ہے. حقوق جیسی چیز کا پیسے دے کے آپ ادا کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے پہلے خریدا تھا، اپنی ذات کے اوپر لگایا تھا. جیسے کہ آپ موبائل لے کے حلال کیے ہوئے نا، اپنے اوپر پیکج کرا کے حلال کی ہوئی ہیں، کام تو حلالوں والے آگے نہیں ہیں. تو ویسے فورس ایج کے اوپر جو کام آپ کر رہے ہیں، اور یہ آپ نے سلاٹ ڈیجیٹل طرح کے لی ہوئی ہیں جو آپ کو صرف دکھائی دیتے ہیں، کچھ ہاتھ نہیں لگتا، کچھ آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، ڈیجیٹل آپ نے اس کے اوپر انویسٹ کیا ہوا ہے. سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ؟
दिमाग में बैठ रही है चीज़? सर म्यूट लगा लें शहजादो, म्यूट लगा। एक चीज़ का हकूक अदा कर रहे हैं स्पिरिट करेंसी। आप बोले ना, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, जो आप मोबाइल महंगे से महंगा लेते हैं 15,000 का भी होता है और 1.5 लाख का भी, क्या 5 लाख का, क्या सर 30 लाख का में मोबाइल है, तो है तो फ्यूचर सेम ही, लेकिन सॉफ्टवेयर है। क्या है सर? सॉफ्टवेयर जो इसके अंदर है वो उसकी कीमत है, ऐसे ही है ना। तो सर सॉफ्टवेयर की इतनी कीमत क्यों है? क्योंकि सर उन्होंने मेहनतें की हैं, उन्होंने पढ़ाइयाँ की हैं, उसके बाद जाके वो सॉफ्टवेयर उन्होंने डेवलप करके आप लोगों को सहूलत दी है, जिसमें अब बच्चा कोई बाहर बैठा हो, दुबई में, सऊदीया में, बात करनी हो अपने घर में, तो वो वीडियो कैम के सामने आके बात कर सकता है, पता ही नहीं चलता दूर है पास। मैं जैसे क्लास दे रहा हूँ, पता ही नहीं चल रहा दूर हूँ पास हूँ। तो ये सहूलतियात हैं, ये सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर महंगे क्यों हैं? क्योंकि सर उसके पीछे मेहनत है, दिमाग खपाई है, तब हुई है। तो सर इसी तरह फोर्स एज के ऊपर आपने पैसा लगाया ना, तो उसके पीछे सॉफ्टवेयर के ऊपर आपका पैसा लगा हुआ, तो शरई हलाल है, आपने एक चीज़ अदा की हुई है। अब इसमें एक सवाल आपका आता है कि सर जी बंदे ज्वाइन कराना क्यों ज़रूरी है? तो मैंने आपको आगे टमाटर वाली मिसाल भी दे दी और वापटा के बिजली के बिल की भी मिसाल दे दी है। तो आपको समझाया ये है कि जब वापटा के बिल आप महीने के बाद अदा करते हो तो पैसे क्यों देते हो? क्यों देते हो सर? अपनी सहूलत के लिए देते हो ना, घर में जो चीज़ लगी हुई है। तो वापटा वालों को आपके पैसे जा रहे होते हैं, आप लोगों की आवाम के पैसे दूसरों को मिल रहे होते हैं, दूसरे भाइयों के भले हो रहे होते हैं। ये हो रहा है पूरे मुल्क को, पूरे जो है ना ये गैलेक्सी जो है ना, ये हमारी जिसको हम दुनिया कह सकते हैं, ठीक है, दुनिया ही है ना। तो ये अदा हो रही है पैसे के बदले पैसा। बीच में एक चीज़ आई हुई है जो हम दे रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं, पैसा घूम रहा है, राउंड घूम रहा है, साइकिल के पहिए की तरह घूम रहा है। कभी मेरे पैसे आपको मिल जाएंगे, कभी ऊपर जाएंगे, ऐसे ऐसे दुनिया का बता रहा हूँ। तो इसी तरह फोर्स एज का बिजनेस आ गया, लेकिन ये डिजिटल है। क्या है सर? डिजिटल स्पिरिट है, साया है। अब ये स्पिरिट करेंसी सर आपको मैं देता हूँ। अब मिसाल के तौर पे समझाने की कोशिश करूँगा। मैं अकाउंट अपना भी ओपन करता हूँ, साथ में मार्कर भी ऑन करता हूँ। इंशाल्लाह आज की मीटिंग के बाद अगर दिमाग जगह पे हुआ ना, तो ये सवाल नहीं खटकेगा कि सर जी बंदे पूछते काम होता क्या है, क्या है इसमें, क्या केड़ी साइंस है इसके पीछे। और यार फारिग लोग होते हैं, इतने दिमाग होते तो आज अपना बिजनेस कर रहे होते हैं। उन्होंने तो बातें ऐसी करनी होती जैसे दुनिया वही चला रहे हैं, मूलो 30,000 की सैलरी के ऊपर जी रहे होते हैं और बातें उनकी बड़ी बड़ी। तो बात ये देखें, आपको समझाता हूँ, आपको आज मैं क्लियर करवाता हूँ कॉन्सेप्ट कि सर जी बंदे इसमें काम करना क्यों ज़रूरी है। अब सर एक चीज़ आपने बेचनी होती है ना, एक बेचनी होती है आपकी। मिसाल के तौर पे आपका एक प्लाट है, बहुत बड़ा प्लाट है, आपने छोटी छोटी दुकानें डालोगे तो फिर क्या करोगे सर? बैठ जाओगे कि बंदे आ जाएं, वो हमारी दुकानें ले लें किराए पे और बंदे काम करें। ऐसे तो नहीं होता, आपको मशहूरी करनी पड़ती है, आपने केबल के ऊपर इश्तिहार देना पड़ता है, पॉइंट भी नोटेड, इश्तिहार देना पड़ता है, आपको एक पर्चियाँ छापनी पड़ती हैं। जो मस्जिद जुमरात, जुम्मे वाले दिन मस्जिद के बाद जो माशाल्लाह जुम्मे फ़र्ज होता है ना मुसलमानों पे, बाकी दिन तो मस्जिद याद ही नहीं आती। तो बाहर निकलते हैं तो उनको पकड़ा रहे होते हैं, ये प्लाट है जी, प्लाट है, यहाँ पे जी दुकानें बन गई हैं, सस्ती हैं जी, एडवांस किराया नहीं है, आएँ जी आएँ जी आएँ जी आएँ जी। तो माशाल्लाह आ रहे होते हैं, भागो दौड़ पे बंदे आ रहे होते हैं। हाँ जी कितना किराया जी? 5,000 रुपये स्टार्टअप है जनाब, आप आएँ इसमें और ये अपना बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट करें, जूते कपड़े जो भी रखें, ठीक है ना। एग्रीमेंट जी 2 साल का है, ठीक है। उसके बाद आपका किराया बढ़ेगा और एडवांस किराया भी साथ साथ कटता रहेगा। तो यही होता है ना कमर्शियल चीज़ों पे, यही होता है। किराए पे दुकानें हैं तो इसी तरह चल रहा है निज़ाम दुनिया का। तो इसी तरह फिर बंदे वो दुकानें बनाते हैं, काम करते हैं, फिर नाम किसका मशहूर हो होता है? जिसका प्लाट होता है, नाम उसके मशहूर होता है, बंदों का तो नहीं ना हो रहा होता। यार फलानी जॉब बड़ी, यार माशाल्लाह बड़ा बिजनेस कर रहा है, यार किसकी जगह है वो? यार फलाने बंदे माशाल्लाह वो तो रुपये खेड़ रहे हैं। लेकिन उन बंदों को ये नहीं पता कि बेचारे ने मेहनत की है, उसने हर एक चीज़ किया है, वो काम उनका चल गया, दुकानों के किराए आ रहे हैं, घर में बैठ के खा रहे हैं एसी के नीचे। सर इसी तरह आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने पोस्टिंग शेयरिंग करनी है फेसबुक के ऊपर, बंदे आने आपके साथ बिजनेस करेंगे, दुकानें बनाएंगे और डॉलर की मार्केटिंग करेंगे। तो जूते कपड़े होते हैं ना, जूते कपड़े, बनाने, स्वेटरें, जुराबें, समझ आ रही हैं, फ्रूट फल की दुकान, वो मुख्तलिफ अशिया है, ठीक है ना, आपकी सहूलत के लिए। लेकिन फोर्स में क्या अशिया है जनाब? BUSD डॉलर, स्पिरिट करेंसी, इसके ऊपर आपका काम है। क्या है जनाब? इसके ऊपर आपका काम है। बंदे ने सब ने यही बेचना है। सर जब एक चीज़ बिकेगी तो कितना फ़ायदा होगा, ये चीज़ आपको समझ नहीं आती।
سمجھا کے ہر وہ تھک گیا ہوں کہ سر جی اس میں ڈالر کی مارکیٹنگ ہے، ڈالر بائی اور سیلنگ کا کام ہے۔ اب سیلنگ اور بائلنگ کا کیا کام ہے وہ بتاتا ہوں۔ سر دیکھیں آج صبح سے میں کچھ بھی نہیں کیا، صبح سے میں مستری مزدور کے ساتھ وہ آفس بنوا رہا ہوں، ادھر مصروف تھا، تو سر جی $10 کما کے بیٹھا ہوں، بڑے الحمدللہ، جتنی اللہ کی ذات ہے اتنا کم ہے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو پاکستانی سر 3000 روپے بنتے ہیں، سر صرف لوگ 1500 2000 کے لیے بیچارے نوکری کر رہے ہیں ڈیلی کی بیسس پہ، 1500 2000 روپے مثال دے رہا ہوں، تو وہ بیچارے کتنے ذلیل ہوتے ہیں استاد کے سامنے، جو جہاں پہ کام کر رہے ہیں، ایک دن چھٹی کریں، آپ سے توں سے اوئے پہ آ جاتے ہیں۔ انسانی فطرت بہت گندی چیز ہے، انسان مٹی کا بننا ہے نا، تو اس میں بڑی انا ہے، یہ دوسرے انسان سے نا مفاد کے لیے کام لیتا ہے، اپنے نیچے کام کرواتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا غلام ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، وہ آپ کو کبھی جو ہے نا اچھی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، ٹھیک ہے نا، وہ غلام کی نگاہ سے دیکھے گا۔ آپ بے شک اس کے تعلق آپ کے ساتھ 4 5 سال ہے نا، سر صرف 4 دن چھٹی کرے، 5ویں دن پتہ چل جائے گا کہ وہ کس نیچر کا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ چیز ہوتی ہے، بندے کا مائنڈ چینج ہونے میں ٹائم نہیں لگتا۔ سر صبح سے اس ٹائم تک 3000 کمائے، شام ابھی باقی ہے، رات باقی ہے، پتہ نہیں کتنے ہو جائے۔ رمضان شریف میں کوئی کام نہیں کیا، مزدور مستری لگوائے ہوئے ہیں سر، 1500 مزدور مستری کی ہے اور مزدور 900 روپے، وہ بیچارے کام کر رہے ہیں، روزہ رکھ کے کام کر رہے ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں، بستر میں غصے پڑے ہیں۔ سر اس میں اب آپ دماغ جگہ پہ رکھیے گا، کام کیا ہے؟ سر یہ بندے لے کے آئے ہیں آپ نے پلاٹوں پہ 146 بندے، ہاں جی ادھر جی جناب ڈالر سیل کرنا ہے، جی جناب ڈالر سیل کر لیں گے، جی ہاں سر جی وہ بندہ آ گیا، کسٹمر آ گیا، ڈالر دیں، جی جناب ڈالر کتنے چاہیے جی جوائننگ کے لیے؟ ٹھیک ہوگا، یہ جوائننگ جیسے کرائیں گے مجھے $5 آ جائیں گے، پوائنٹ بھی نوٹ ہے، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، $5 مجھے اسی ٹائم آ گئے۔ پھر ایک اور جوائننگ کرواتا ہے ایک وہی لڑکا، پوائنٹ بھی نوٹ ہے، پھر $5 آ گئے، کتنے ہو گئے سر؟ 10۔ فائدہ کس کو ہو گیا؟ مجھے، ڈائریکٹ پارٹنر کو محنت کرائی ہے، وہ 2 جوائن، اس کے پاس سر کیا ہو گیا؟ $10۔ وہ کہے گا سر جی میں نے سلاٹ اگلا ایکٹیو کرنا ہے، نہیں تو نکالنے ہیں، مجبوری ہوتی ہے ہر انسان کی، ماشاءاللہ نکالنے ہیں جناب، ٹھیک ہے جناب، $10 مجھے واپس پھر دے گیا۔ سر کرنسی کدھر گئی ہے؟ اس کے پیچھے لاجک سمجھیے گا، پیچھے آ جائیے۔ اب یہی ڈالر میں نے اس کو دیے تھے، یہی ڈالر مجھے واپس آ گئے، گھومے ہیں نا سائیکل کے پہیے کے اندر، سمجھ آئی ہے کہ ڈالر میں نے جیسے ہی دیے تھے، پیسے آئے تھے، میں نے پیسے لیے ہیں بندے سے اور اس کی جوائننگ کروائی ہے، ٹھیک ہو گیا، اور اس میرے جو پلاٹ میں جو بندہ کام کر رہا ہے دکان کے اوپر، تو وہ ڈالر سیل کر رہے آگے، وہی ڈالر پھر مجھے دے کے پیسے لے لیے، اس کا بھی بھلا ہو گیا، اور ڈالر مجھے واپس آ گئے جو میں نے دیے ہوئے تھے، اور مجھے ایکسٹرا مطلب میرے $20 مجھے واپس آ گئے، $20 مجھے واپس آ گئے، اور پیسے بھی واپس آ گئے سر، اور پیسے بچت ہو گئی اور ڈالر وہ واپس آ گئے۔ اور سر یہ دماغ ہے، یہ ٹیکنیکل چیز ہے، الٹرا چیز ہے، دماغ میں سمجھ آ گیا نا تو سر یقین مانے دن رات ایک کر دیں گے، ہوش ہی نہیں رہے گا کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ چیز آپ کو کانسیپٹ سمجھ آ گیا، اگر اس چیز کے اوپر سمجھ آ گیا تو ویل اینڈ گڈ۔ اب یہاں پہ ایک بندہ آتا ہے، آپ کا ایک ڈائریکٹ پارٹنر ہے، آپ کے حالات تنگ ہوئے پڑے ہیں، آپ نے سلاٹ کی ہوئی ہیں، اب سمجھیے گا، کوشش سمجھیے گا، دماغ کے اندر بٹھائیں، آپ نے 4 سلاٹ کی ہیں X3 X4 میں، ٹھیک ہے، آپ کے حالات تنگ ہے، سر جی مشکلات میں ہوں، پیسے ہیں نہیں، یہ ہے وہ ہے، آپ کا ایک ڈائریکٹ پارٹنر اٹھتا ہے، اس نے سلاٹ کی ہوئی ہیں 4 تو وہ کہتا ہے کہ سر جی میں نے ایک بندہ لے کے آنا، جتنے میرے سلاٹ ہیں تو اس نے بھی کرنا ہے، آپ بولو گے موسٹ ویلکم، کیا کہو گے؟ موسٹ ویلکم۔ آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، آپ کے اپلائن کے اوپر بھی حالات تنگ ہیں، آپ کی ٹیم میں بندوں کے بھی حالات تنگ ہیں۔ سر ایک بندے نے کتنے انویسٹمنٹ کرانی ہے سر جی؟ $155 کی اس نے انویسٹمنٹ کروانی ہے۔ اب سمجھیے گا، یہ اس طرح ہے جیسے میں ہوں نا، اسی طرح ہوا ہے، چلو مان لو جیسے میرا یہ کھلا ہوا اسی طرح ہے، ٹھیک ہے، اب وہ کرواتا ہے نا، تو میرا ڈائریکٹ پارٹنر کا سر جی 40 والا ریسائیکل پہ ہے، کیسے ہے ریسائیکل 2 کا اس کو ملا ہوا، تیسرا مجھے آنا ہے، تو 100% مجھے آ جائے گا $40 والیٹ میں، کتنے ہو گئے سر؟ $40 جو پاکستانی بنتے ہیں 13,000 روپے، ٹھیک ہوگا، 13,000 روپے مجھے مل گیا، باقی اس لڑکے کو 10 مل گئے، 20 مل گئے اور 5 مل گئے، ٹھیک ہوگا، کتنے مل گئے جناب؟ $35 اس کو مل گئے، صرف اس کی محنت سے مجھے کتنے ملے ہیں جناب؟ مجھے کتنے ملے؟ 40، اور اس کو کتنے مل گئے جناب؟ $35، اس کا بھی فائدہ ہوگا، میرا بھی ہوگا۔ اب سمجھیے گا، یہ تو X3 ہے نا، باقی 75 کدھر گئے؟ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں سر، دماغوں میں بٹھاؤ۔ آپ کہتے ہو نا کہ جوائننگ کا کام کرو، سر جوائننگ کا کام ہی نہیں ہے، اس میں سلاٹ کا کام ہے، سمجھو گے تو پیسہ ہی پیسہ ہے،
अब समझने की कोशिश कीजिएगा। अब इसी तरह ये हालात हैं, ठीक हो गया। आपका ट्रैक पार्टनर का X3 X4 का रिसाइकल पे है और आपका भी रिसाइकल पे है। ये आपकी अपलाइन को जाना है, $5 आपके अपलाइन को चले गए, मेरे अपलाइन को चले गए, $5 उसको चले गए। उसने अगली जो है 10 वाला भी, मतलब उसने $150 लगवाया, तो ऊपर वाले तो उसको 35 मिल गए, 40 मुझे मिल गए हैं, मेरा भी फायदा हो गया, उसका भी फायदा हो गया। नीचे मेरे अपलाइन को 5 चले गए हैं, उसका फायदा। 10 वाला भी मेरे अपलाइन को चला गया, 15 उसको चले गए, 20 भी मेरे अपलाइन को चले गए, उसको चले गए। कितने हो गए सर? $35 उसको चलेंगे और $40 मेरी टीम में चलेंगे जिसने स्लॉट किया हुआ था। सर एक बंदे की मेहनत से उसका भी फायदा हुआ, मेरी टीम का भी फायदा हुआ, मेरा भी फायदा हुआ, मेरे अपलाइन का भी फायदा हुआ, सिर्फ एक बंदे की मेहनत से। सर ये सिस्टम ऐसा है, इतने लोगों के घर के चूल्हे आप जलवाएंगे। सर आपको समझ आ गई ना, तो पैसा ही पैसा है, ना समझा को वक्त कल के ही जैसा है जैसे आपका था, ठीक है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि सर जी मैंने लगाया कितनी बार, मिला कितनी बार है। 5 मैंने एक बार लगाए थे सर, 146 बार मुझे मिल चुका है, $5 146 बार मिल चुका है, और 96 बार मुझे टीम से मिल चुका है, मेरे डायरेक्ट पार्टनर से मुझे मिल चुका है। ये डायरेक्ट पार्टनर इनडायरेक्ट से तीसरा रिसाइकल हो गया। 10 एक बार मिला था, लगाया एक बार था, 56 बार मुझे मिल चुका है, 28 बार नीचे से मिल चुका है। सर एक बार आपने सलाद खोलना है कि बार बार ये कोई वो नहीं है कि मटर आलू नहीं है जो गल सड़ जाएंगे, चिकन तो है नहीं जो सड़ जाएगा, ठीक है ना। एक बार डिजिटल करेंसी पे एक बार आपने पैसा लगा दिया, लाइफ टाइम तक आपको इनकम मिलती रहेगी, लेकिन मेहनत करनी है, ये नहीं है हर आराम हो जाए। अब यहाँ पे ये $20 एक बार, 32 बार आपको डायरेक्ट पार्टनर, 13 बार टीम से मिला है, 40 एक बार लगाया था सर, 15 बार मुझे नीचे से डायरेक्ट पार्टनर ये मिला है, 80 एक बार, 8 बार मिल चुका है जनाब, 2 बार मुझे टीम से, 160 सर एक बार लगाया था, 4 बार मिल चुका है एक बार। अगर सर मैं ये नहीं ना खोलते, ये वाला ना खोलता, ये ना खोलता, ये ना खोलता, मुझे इनकम मिलती नहीं मिलती जनाब। यही तो चीज़ समझा के थका हूँ कि सर आप करें, नहीं तो कर सर, काम वाले बंदे मिल जाएंगे। अब मैंने ये किया हुआ है, अब मुझे बताएं, अब मैंने 640 किया हुआ है, अब किसी ने किया नहीं किया, समझिए ना सर, मेरे कोई हराम के पैसे नहीं है, हलाल के ही हैं। तो पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैंने लगाया सर, ये देखें, ये लगाया, अभी तक इनकम नहीं है इसमें, लगा दिया ना। अब मैं बोलूँगी जी मेरा डायरेक्ट पार्टनर करेगा, मेरी टीम करेगी तो मैं करूँगा, ठीक है, नहीं तो मैं नहीं करना अगला स्लॉट। और जनाब अगला कर लिया, और भाई कर लिया है, कोई मसला नहीं है, और आएंगे तो ये भी कर लूँगा, मुझे टेंशन नहीं है। मुझे पता है कि आज नहीं तो 2 बंदे मुझे नस्ली मिल जाए सर, नस्ली बंदों की तलाश, नस्ली बंदे मिल जाए ना, 2 भी बहुत है, आपका बिजनेस चलाते रहेंगे। 1000 लोग जो क्या कहते हैं उसको, मुनाफिक एक साइड पे हों और 2 नस्ली बंदे एक साइड पे हों, तो नस्ली बंदे ज़्यादा पावरफुल होते हैं ना। तो सर 2 बंदे की तलाश है हमें, बस, मुझे और कोई नहीं है, मैं खुद बहुत चीज़ हूँ, मैं कर लूँगा। सर ये आपको सारे मैंने करने ही करने, मुझे अप्लाइन, सिर्फ यकीन माने आज दिन तक मुझे अप्लाइन ये नहीं कहा कि हमजा आप स्लॉट करो, वो सिर्फ ये कहता है कि मैम लाइबा ने किया है, हमजा मैं करने लगूँ। मैंने कहा आप करें, बिस्मिल्लाह मैं भी करता हूँ। मैंने कभी उफ तक नहीं की, मेरे अप्लाइन जो मुझे कहा कि मैंने कहा ओके सर, नो इशू, हो जाएगा जो आप कहेंगे। आप हमारी बेहतरी के इस्लाह के लिए बैठे हैं। सर मैं कुछ भी नहीं था, देखिए ना आप, माशाल्लाह मेरा लेक्चर होता है, मैं बातें करता हूँ, लेकिन मैं अपना कल देखता हूँ, मैं कल कुछ भी नहीं था, कल मैं ज़ीरो था सर, किसी ने मेरा हाथ थामा तो मुझे आगे लेके आया तो मैं इस लेवल पे बैठा हूँ। तो उठते साल तो नहीं ना, उठते साल ही मैं चलने लग पड़ा और बिजनेस शुरू कर दिया, ऐसे नहीं है, किसी की मेहनत थी सर। मैं उस मेहनत की कदर करता हूँ, उस इंसान की कदर करता हूँ, मुझसे 5 3 4 साल छोटा भी मैं उसकी कदर करता हूँ। सर आपको जिस इंसान ने काम सिखाया उसकी कदर करेंगे ना, तो यकीन माने अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ के दरवाजे खोलेगा। आप कहते हैं मैं बड़ी बड़ी चीज़ हाँ, मैं तो कर लेता खुद ही, मैं तो ये कर लेता। सर आप कुछ नहीं कर सकते, अभी आपका अप्लाइन आपका साथ छोड़े ना, फिर 0 पे आ जाएंगे, मैं लिख के देता हूँ, समझ आ रही है। ये तो हो गया X3 की, मैंने समझा दिया। X4 के ऊपर सर समझने की कोशिश कीजिएगा। ये देखे 5 एक बार लगाया, 146 बार मिल चुका है, और 50 बार यहाँ से मिल चुका है, 10 एक बार, 66 बार, 15 यहाँ से। सर जी एक गोला खोलने पे 3 बार मुझे मिल चुका है। वो सारी कितना खूबसूरत बिजनेस है, को बार बार इन्वेस्टमेंट नहीं करनी इस पे, जो आता है लगाओ, एक बार बैठ के खाओ मेरी तरह। अल्लाह के बंदो आपको समझा के थका हूँ। 20 एक बार सर, 34 बार डायरेक्ट नीचे से आया, ठीक हो गया। ये भी 40 एक बार, 18 बार, ये देख लें।
اور 80 والا اگر میں نہیں کھولتا تو سر مجھے 10 بار کبھی نہ آتا، اور ایک بار 11 بار مجھے کبھی نہ آتا. ٹھیک ہو گیا؟ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اب دیکھیں نا یہاں پہ بھی سر جی 160 کبھی کھولتا نہیں نا، تو 5 اور 6 بار مجھے نہ آتا. سر جی یہ بھی اگر میں بات کروں نا، صرف یہی میں بات کروں، $160 6 بار کی کوشش کروں، 160 ضرب 6 کتنے ہو گئے؟ 960 ضرب 295 کر لیتا ہوں. سر یہ دیکھ لیں 2,83,200. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا شہزادو؟ اب یہاں پہ سمجھنے کی ایک 5 بار کر لیتے ہیں. ایک تو میں نے پیسے لگائے نا، ضرب 5 کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ آپ کو پروفٹ آیا ہوا ہے جناب، یہ پروفٹ ہے آپ کا. نکال دیا جو میں نے لگایا تھا. سر یہ پروفٹ ہے آپ کا. سر زندگی میں اتنے پیسے دیکھیں آپ نے اکٹھے؟ سر ہم ملیں گے ایک دن میں، ہمیں اتنے ملیں گے، اس سے اوپر ملیں گے. ٹھیک ہے، تو شہزادو کام آپ کا اپنا ہے، ہم نے صرف آپ کو راستہ دکھانا ہے. فوتکی ہوتی ہے نا، فوتکی محلوں میں فوتکی ہوتی ہے، دور دراز فوتکی ہوتی ہے. آپ پنڈی میں بیٹھے ہیں، لاہور میں بیٹھے ہیں، پشاور میں بیٹھے ہیں، کہیں پہ اب فوتکی ہو جاتی ہے کراچی میں. آپ نے کراچی جانا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے رشتہ داروں کا گھر کہاں پہ، تو بندوں سے پوچھیں گے نا کہ جناب وہ فلانے دا گھر کتنے ہے، بابا اکرم کا گھر کتنے ہے. ٹھیک ہے نا، آپ نے یہی بولنا ہے نا. تو وہ بولیں گے بھائی وہ نا آگے سے رائٹ لے لو، 3 گھر چھوڑ کے نا 5ویں گلی کو چھوڑ کے وہ سامنے کالے رنگ کا گیٹ ہے ان کا. اچھا صحیح، بہت بہت شکریہ جناب. وہ آپ جائیں گے اس منزل تک پہنچ جائیں گے. اب کیا ہوا، اس بندے نے آپ کو صحیح راستہ دکھایا تو آپ اپنی منزل تک پہنچ گئے. تو یہی چیز آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ سب کا مائنڈ ٹھیک ہے. ابھی میں بولوں 2 2 4 ماشاءاللہ، ایک کے بعد کیا آتا ہے 2 آتا ہے ماشاءاللہ، اے بی آگے کیا آتا ہے سی آتا ہے ماشاءاللہ. سب کا دماغ ٹھیک ہے. کوئی ناکوں میں تو روٹی نہیں نا ٹھوستے، منہ کے اندر نوالا رکھتے ہیں نا، ایسے ہی ہے نا. تو بھائی آپ لوگوں کا دماغ ٹھیک ہے الحمدللہ ہے، لیکن دماغ غلط جگہ پہ آپ کا یوز ہوتا ہے. تو اپنے مائنڈ کو صحیح کام کے اوپر لاؤ، نکلو رستے کے اوپر، منزل مل جائے گی. تو آج کی میٹنگ میں میرے شہزادو اتنا ہی تھا. مجھے آپ لوگ آج دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ.